Islam for all, Islam for all, Islam for all, Islam for all. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کے راستہ کرو کہ یہ بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اسلام فار آل، اور آج کا ہمارا موضوع بڑا ہی دلچسپ ہے کیونکہ یہ ایسا موضوع ہے کہ جس سے ہم سب کو کوئی نہ کوئی پالا پڑتا ہے، سب کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دعوت اسلامی کے مدنی چینل پر ایسے ہی موضوعات ہوتے ہیں جو معاشرتی ہوتے ہیں اور پھر ہم کس طریقے سے اسلامک گائیڈنس لیتے ہیں، بٹ دس ٹاپک از سم اسپیشل، اور یہ ٹاپک ہے اسپلٹ پرسنالٹی، منافقت جسے آپ کہہ سکتے ہیں۔ بہرحال اسپلٹ پرسنالٹی کے بہت سے ڈائمنشنز ہیں، وہی آج ہم ڈسکس کریں گے۔ پہلے مجھے یہ بتائیں، کتنے چہرے ہیں آپ کے؟ ایک تو گھر میں ہے، اور ایک زوجہ کے سامنے ہے، ایک بچوں کے سامنے ہے، ایک جب آپ کاروبار پہ کھڑے ہوتے ہیں، ہر جگہ ڈیفرنٹ ہے۔ اور پھر یہ جملہ سنیں، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دلوں کے بھید جانتا ہے۔ واقعی یہ ضروری ہے، ورنہ تو انسان کو بھول ہی جائے وہ کیا، کس جگہ پہ کیا انداز، کیا پریزنٹیشن، کیا چھریاں چلاتا جا رہا ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ اصل چہرہ آپ کا کیا ہے، وہ اصل موقف آپ کا کیا ہے، اور کتنا اوپر اس کے کور چڑھا دیا، کتنے زیادہ اس کے اوپر غلاف چڑھا دیے، اور سچائی کتنی نیچے رہ گئی۔ دس از ویری امپورٹنٹ۔ میرے سامنے جو بندہ کھڑا ہے، اس بندے نے کیا میرے سامنے پریزنٹ کیا، اصل چیز کیا تھی؟ او جی مجھے تو مال اتنے کا پڑتا ہی نہیں ہے، بس آپ کو میں نے پوری قیمت پہ جو خریدا تھا اسی پہ دے دیا۔ اس قسم کے جملے کتنے زیادہ عام طور پہ سنے جاتے ہیں اور بولے جاتے ہیں۔ گھر میں یہ ہو گیا، میں تو اس وقت چوک پہ کھڑا ہوں، حالانکہ صاحب بھی گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ میں تو بس پہنچنے والا ہوں، یہاں پہنچ گیا ہوں۔ بہت سی باتیں ایسی ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر اسپلٹ پرسنالٹی کے طور پر کہی جاتی ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ انسانی معاشرے کے اندر ایک جو برائیاں ہیں وہ آلموسٹ کامن ہوتی ہیں۔ کامن سے مراد یہ کہ یہ سب چیزیں موجود ہیں، ان کو کرٹیل کرنے کے لیے، ان پر پابندی لگانے کے لیے انسان کو الرٹ ہونا پڑتا ہے، انسان کو ڈسپلنڈ ہونا پڑتا ہے۔ ہمارے آج کے گیسٹ ہیں ہمارے سلمان بھائی۔ کیسے ہیں سلمان بھائی؟ ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے۔ اصل میں کسی نے پوچھا کہ جی فلاں پہ اعتبار کروں یا نہ کروں، ہم نے جواب دیا تو اعتبار کیے بغیر پتہ چلے گا نہیں، اوپر تو کچھ لکھا نہیں ہوتا کہ جی فلاں بندہ اعتبار کے قابل ہے، یا اتنے اس پہ کیس ہوئے ہوئے ہیں تو اس کے گلے میں لٹکا ہوگا جتنی ایف آئی آر ہے۔ وہ تو آپ سے مل رہا ہے بڑا مسکرا کے، وہ تو آپ سے مل رہا ہے، جو گفتگو وہ کر رہا ہے، پہلا امپریشن تو یہی ہے کہ اس سے سچا، اس سے کھرا بندہ محلے میں اور کوئی نہیں۔ آپ سے وہ وعدے کر رہا ہے انویسٹمنٹ کے، کاروبار کے، اپنے تجربے کے، کہ آپ کیا کہیں۔ اب پہلی تو بات سلمان بھائی یہی پیدا ہوتی ہے کہ ایک جھوٹ کو بولنے کے بعد اس سے بچانے کے لیے کہاں کہاں جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، کتنے پہرے بنانے پڑتے ہیں کہ اب یہاں بھی جھوٹ بول دیا تو یہاں نہ پکڑا جاؤں، یہاں جھوٹ بول دیا تو یہاں نہ پکڑا جاؤں۔ مطلب اب اس نے بول دیا نا، اب اس کے اثرات کہاں کہاں تک ہوں گے، کیونکہ جھوٹ بول کے وہ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن میں آ گیا۔ وہ جو چھوٹا سا مسئلہ بن رہا تھا اس جھوٹ سے وہ تو حل ہو گیا، اگلے کئیوں نے سر اٹھا لیا۔ سچ بول کے چھوٹا سا مسئلہ ہو سکتا ہے پیدا ہو گیا ہو، لیکن بڑے مسئلے اگلے وہ حل ہو گئے۔ اب یہ جو منافقت ہے، اسپلٹ پرسنالٹی، میرے سامنے کئی نام اس کے لکھے ہیں۔ پرسنالٹی ڈس آرڈر بھی اس کو کہا گیا، الٹرنیٹنگ پرسنالٹی، بائی پولر ڈس آرڈر، ڈس ایسوسیٹو آئیڈینٹی، ملٹیپل پرسنالٹی، ڈوئل پرسنالٹی۔ بہرحال اسپلٹ پرسنالٹی کو عام لفظوں میں یہی کہا جائے گا کہ وہ بندہ وہ ہے نہیں جو وہ پریزنٹ کر رہا ہے۔ اس بارے میں کچھ ارشاد فرمائے، اسپلٹ پرسنالٹی، منافقت، اسے کیسے بچا جائے؟ خوف خدا رکھا جائے اور اس سے بچا جائے۔ سبحان بھائی، میری ماں نے مجھے ایک بات کہی تھی، انہوں نے مجھے کہا کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنا پڑتا ہے اور پھر بھی وہ جھوٹ چھپتا نہیں ہے۔ ایک ہے حقیقت اور ایک ہے خواب۔ خواب خواب ہے، حقیقت کیا ہے؟ حقیقت ہے۔ حقیقت کی دنیا یہ ہے سچ، اور خواب کی دنیا آپ چلے جائیں تو خواب جھوٹے بھی ہوتے ہیں۔ آپ کے سامنے سلمان مدنی موجود ہے، حقیقت ہے موجود ہے، خواب میں آپ دیکھیں آپ کو ہو سکتا ہے 20-25 نظر آ جائے، ٹھیک ہے،
خواب بھی سچے ہوتے ہیں، جھوٹے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت جھٹلائی نہیں جا سکتی. ٹھیک ہے. سبحان بھائی، بات جو میں عرض کرنے جا رہا تھا وہ یہ ہے کہ جھوٹ بولنے کے لیے لوگ 100 جھوٹ بولتے ہیں، لیکن وہ جھوٹ چھپتا نہیں، ادھر ہی موجود رہتا ہے. ہو سکتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ زیادہ بڑا ہو جائے، زیادہ خطرناک ہو جائے. جی. آپ نتیجہ دیکھیں کہ رزلٹ کیا نکلے گا. جھوٹ بولنے سے آپ پر جھوٹا ہونے کا لیبل لگے لگے گا، اور وہ لیبل لگنے کے بعد آپ ہمیشہ کے لیے ڈی ویلیو ہو جائیں گے. ہو سکتا ہے کہ مطلب وہ ایک منافقانہ رویہ جی آپ کے اوپر اعتبار اس بندے کا اٹھا دے. ایسی بات. اور ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ پھر آپ کے بارے میں لوز ٹاکنگ بھی کرتا پھرے اور سب کو بتایا کہ میرے ساتھ اس نے یہ تجربہ کیا، اور پھر آپ ہر جگہ کے اوپر ڈی ویلیو ہوتے جائیں. وہ لوز ٹاک تو نہیں کر رہا، وہ تو حق بات بیان کر رہا ہے جو اس پر بیتی ہے دوسرے کو بچانے کے لیے. جیسے مجھے اگر کسی بندے نے دھوکہ دیا ہے تو میں آپ کو اس کے ساتھ دیکھ رہا ہوں، آپ کے ساتھ بیٹھ رہا ہے، چائے پی رہا ہے، تصویریں کھنچوا رہا ہے، آ رہا ہے جا رہا ہے، گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے، تو میں آپ کو بتاؤں گا نا سبحان بھائی یہ میں دیکھ رہا ہوں آپ یوں ساتھ، اور مجھے پتا بھی ہے میں بولوں گا اور آپ میری بات رکھیں گے، مانیں گے، تو پھر مجھے آپ کو بتانا شاید آپ کو نیند نہ ہے بتائے بغیر کہ سبحان بھائی کو تو بتا دو نا. ایسی بات ہے، مطلب انپول نہ ماریا جائے بندہ نا، یہ لفظ بولتے ہیں. تو اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. منافقت سبحان بھائی یہ انسان کو بیچ چوراہے کے لا کے مروا دیتی ہے. ایسے ہی جب آپ اپنے اوپر منافقت کا لیبل لگتا دیکھیں گے نا تو آپ کو خوف آئے گا. ایسے ہی بالکل ایسے ہی. یعنی یہ منافقت یا جو سپلٹ پرسنالٹی ہے، یہ ٹیگ ایسا ٹیگ ہے کہ آپ اس کو ذرا اپنے اوپر لگا کے دیکھیں. واقعی بالکل آپ اس سے ڈریں گے، شاید نہیں گھر سے باہر جانا مشکل ہو. ایسی بات ہے. جب آپ یہ نہیں چاہتے کہ میرے اوپر یہ ٹیگ لگے، وہ جو منافقت والے اور سپلٹ پرسنالٹی والے جو کام ہے ان سے بھی مجھے اپنے کو کیا کرنا ہے؟ بچانا ہے. اور اس کے اندر جو مین کام ہے نا سبحان بھائی، وہ جھوٹ کا ہی ہے. حضرت امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے رسالہ قشیریہ میں. آپ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے آپ کو ایسا ظاہر کرتا ہے جیسا کہ وہ نہیں ہے تو وہ اللہ تعالی کی نظر رحمت سے گر جاتا ہے. اور مجھے بتائیں جو اللہ کی نظر رحمت سے گرے گا اس کا انجام کیا ہوگا؟ سلمان بھائی ایک بات میں یہاں عرض کروں آپ سے. دیکھیے جب بھی اپنے آپ کو پریزنٹ کریں نا، کچھ نیچا ہی پریزنٹ کریں. مطلب کچھ نیچا ہی بتائیں. کبھی کبھار نوٹ کیا ہوگا، بلکہ شاید ہر دفعہ ہی نوٹ کیا ہوگا. آپ نوٹ کر لیں، آپ ٹرین میں جا رہے ہیں، بس میں جا رہے ہیں، کسی کے ساتھ بیٹھے ہوئے، ہر بندہ اپنے آپ کو کچھ بڑھا کے کیوں بتا رہا ہے؟ کیونکہ جب وہ اپنے آپ کو بڑھا کے بتائے گا نا، جی وہ بھی میرا جاننے والا ہے، میں اس کو بھی جانتا ہوں، میں نے یہ کیا، میں یہ کر سکتا ہوں، میں یہ کر لوں گا. جب یہ کام کہا جاتا ہے نا تو پھر اگلے کے ذہن میں آپ کی ایک پکچر بن جاتی ہے اور وہ آپ کو اس پکچر میں فٹ کرنا چاہتا ہے. اور پھر جب آپ اس میں فٹ نہیں ہوتے تو تب آپ ایسے گرتے کہ اگلی دفعہ وہ فریم ہی نہیں لے کر آئے گا آپ کے لیے. وہ فریم نہیں لے کر آئے گا کہ یہ اس بندہ قابل نہیں اس فریم کے اندر آئے. ہم ایک بات کہتے ہوتے ہیں کہ شادی کی پہلی رات میں جب آپ نے زوجہ کے سامنے اپنی پرسنالٹی کو پریزنٹ کرنا ہے نا، تو کوئی ایسی بات نہ کریں جس کو وہ ساری زندگی ڈھونڈتی رہے. آپ ایک امپرفیکٹ آدمی ہیں. Nobody is perfect in this world. We all are struggling. We all are working. We all are trying to be perfect, but we cannot be perfect. Perfect نہیں ہوں میں، کیسے perfect ہوں؟ مجھ سے غلطیاں ہوتی ہیں. آپ اپنے آپ کو بڑھا چڑھا کے پیش نہ کریں. حکم عاجزی کا ہی ہے. جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا نا کہ وہ بندہ اللہ کی نظر رحمت سے گر جاتا ہے. اب مجھے بتائیے کہ یہ بھی نظر رحمت سے گرنا ہی ہے نا، کہ لوگوں کے نزدیک وہ ہر دل عزیز نہیں رہا. وہ لوگوں کے نزدیک ایک ایسا بندہ مشہور ہو گیا ہے کہ لوگ اس کو کام دیتے ہوئے ڈر رہے ہیں. اگر آپ نے اپنا تعارف کم کروایا ہوتا، آپ کو جو کام دیا جاتا، آپ وہ زیادہ اچھا کر کے دکھا دیتے، obviously پھر زیادہ اچھی بات ہوتی. تو عاجزی، انکساری، یہ شاید آپ کو بچا لے. تو یہ اپنے آپ کو بڑھا کے نہ پیش کریں، بڑھا کر بھی پیش نہ کریں، اور جو نہیں ہے وہ بن کر وہ تو بالکل ہی دکھائیں. ٹھیک ہے. بعض اوقات سبحان بھائی اپارچونیٹی انسان کو زندگی میں ایک ٹائم ملتی ہے. بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے. ایک ٹائم کی ملی ہوئی اپارچونیٹی یہ انسان کا فیوچر بنا دیتی ہے، اور اس ایک ٹائم کا آپشن جو بندہ بعض کا یوٹیلائز کر لیتا ہے وہ اس کا فیوچر تباہ و برباد ڈسٹرائے کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. آپ راشن خریدنے کبھی گئے دکان پہ؟ جی جی. کتنے عرصے سے راشن خرید رہے ہیں وہاں سے؟ بہت عرصہ ہو جاتا ہے. کبھی کبھار ایک ہی دکان لگی ہوتی ہے، کبھی اور تو فون بھی کر دیتے آ جاتا ہے، کبھی خریدنے چلے جاتے. میں جب یہ آپ کو سن 2000 کے قریب کی بات بتاؤں، جس دکان سے ہم اس وقت راشن لے رہے تھے نا، آج بھی اسی دکان سے ہمارے گھر میں راشن آ رہا ہے. کیا وہ ہمیں مفت راشن دیتے ہیں؟ نہیں. کیا وہ ہمیں جو ہے وہ ریٹ مارکیٹ سے کم دیتے ہیں؟ نہیں بالکل. کیا ہے؟ سچائی ہے. جو کہا ہے وہی ہے. جب بولا ہے یہ چیز ہے تو کیا ہے؟ وہی ہے.
ون ٹائم انویسٹمنٹ ہے سبحان بھائی. سچائی کیا ہے؟ ون ٹائم انویسٹمنٹ ہے. زبردست. آنیسٹی کیا ہے؟ ون ٹائم انویسٹمنٹ ہے. اور منافقت بھی ون ٹائم انویسٹمنٹ ہی ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. یہ بھی کوئی مطلب یہ نہیں کہ آپ کو ہر روز منافقت کرنی ہے. نا 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 نا, آپ 5-6 مواقع پر اگر منافقت کر دیں یا کسی ایک بڑے موقع پر آپ منافقت سے کام جو ہے وہ لے لیں, سپلٹ پرسنالٹی بن کر آ جائیں. میں بولوں بھائی یہ ڈائریکٹر کون بنے گا؟ میں بن جاؤں گا. کیمرہ مین بھی کون بنے گا؟ ارے یہ کیسر بھائی سامنے بیٹھے ہیں, بڑے ہمارے جید ڈی او بڑے ماہر آدمی ہیں, اسپیشلائز پرسن ہے ماشاء اللہ. میں بول ارے جی ان کو کیا آتا ہے, کبھی آپ ہم سے کام کروائیں. وہ آپ سے ایک ہی دفعہ کام کروائے گا. ایک دفعہ کام کروانے کے بعد یا تو آپ کے اوپر نا کا لیبل لگائے گا, نو کا لیبل, دوبارہ نہیں جانا. آپ نے بھی کئی دکانوں سے چیز لی ہوگی اور اب آپ کہتے ہوں گے دوبارہ میرے ادھر نہیں جانا, اور 4 بندوں کو اور بھی بولیں گے وہاں مت جانا ورنہ کیا ہے کچرا سونے کے بھاؤ لے کر کے آ جاؤ گے. ایسے ایسے تو وہ لوگ کچرا سونے کے بھاؤ کوئی بھی نہیں لیتا. جب آپ کچرے کو سونا بنا کے ریپرزینٹ کریں گے. میں نے ایک دکان سے چاکلیٹ خریدی, میں گھر جا رہا تھا وزیر آباد, تو میں نے کیا خرید لیا؟ چاکلیٹ خرید لی. اور اس کے بعد میں نے کیا کر لیا؟ توبہ کر لی کہ دوبارہ نہیں لینی. تو منافقت بھی کیا ہے؟ ون ٹائم انویسٹمنٹ ہی ہے. مت کریں ایسے کام جس سے آپ کا فیوچر کیا ہو جائے. ون ٹائم انویسٹمنٹ آپ نے بہت پیارا ورڈ استعمال کیا واقعی. اب دیکھیں اس وقت 26 سال سے جس دکان سے سودا خریدا جا رہا ہے سلمان بھائی گھر میں, سلمان بھائی کی دوسری نسل آ گئی نا, ایک بات ہے نا. اب یعنی وہ انویسٹمنٹ کا اس کو ریٹرن اگلے کی دوسری نسل سے مل رہا ہے. اور وہ جو حاجی صاحب تھے نا وہ بھی بیچارے مثال فرما آگے, ادھر بھی دوسری نسل ان کی جو ہے نا وہ چل رہی ہے. یہاں پر بھی دیکھنا چاہیے دوسری نسل والا اب کیا کرتا ہے, وہ اس انویسٹمنٹ کو کس طرح لے کے چلتا ہے نا. پورا وہ ماشاءاللہ لے کے چل رہا ہے ماشاءاللہ. یہ کیا ہے؟ یہ سچائی ہے. میں نے وہ آپ کو شروع میں ایک بات عرض کی تھی, ایک خواب ہے ایک حقیقت ہے. حقیقت فراموش نہیں ہو سکتی. منافقت کیا ہے؟ یہ خواب ہے. اور سچائی کیا ہے؟ آپ کی جو اوریجنل پرسنالٹی ہے یہ حقیقت ہے, اس کو اچھا بنائیں. بعض لوگ سبحان میں کیا کہتے ہیں, ارے ہم جیسے اندر سے ہیں ویسے کیا ہیں باہر سے ہیں. جیسے آپ اندر سے بھی کیا ہیں خراب ہے, باہر سے بھی کیا ہے خراب ہے. تو کیا کمال ہے بھائی, کیا ہو بھئی, ہم اندر سے بھی اچھے بنے باہر سے بھی کیا بنے اچھے بنے. خلیفہ میرے سنت کے ساتھ میں ٹریول کر رہا تھا, سارد مندی کی معراج ہے. خلیفہ میرے حضرت مولانا حاجی عبید رضا اتاری دامت قدم القدسیہ, ہم لاہور ہی جا رہے تھے. آپ کے شہر لاہور, داتا صاحب کا شہر ہے لاہور, نقص اللہ لاہور, حاجی یافور کا شہر ہے لاہور. سبحان اللہ کیا بات ہے. بارہ تو ان کے ساتھ جا رہے تھے, تو میں نے کہا جی آپ کوئی بات جو ہے وہ بتائیں. خلیفہ امیر سنت نے حاجی مشتاق کی ایک بات سنائی. آپ فرماتے ہیں کہ امیر سنت نے مجھے کہا جن دنوں حاجی مشتاق بیمار تھے کہ آپ حاجی مشتاق کو لے کر کے یہاں گھر پر آ جائیں. فرماتے ہیں میں جو ہے روانہ ہوا حاجی مشتاق کو لینے کے لیے, اورنگی ٹاؤن پہنچا. حاجی مشتاق مجھے دیکھ کر جو ہے وہ خوش ہو گئے, گاڑی میں ساتھ بیٹھے. تو کہتے ہیں کہ میں نے حاجی مشتاق سے کہا کہ آپ دعا فرمائیں اللہ ہمارا ظاہر و باطن ایک بنا دے. تو خلیفہ امیر کہتے ہیں حاجی مشتاق نے مجھے کہا کہ کیا ہی خوب ہو کہ ہم یوں کہیں کہ اللہ ہمارا ظاہر و باطن اچھا بنا دے. بھائی باطن اگر جو ہے نا وہ ظاہر و باطن ایک کر دے اللہ ہمارا, یہ بھی لوگ کہتے ہیں نا اللہ ہمارا ظاہر باطن کیا کر دے ایک کر دے. تو ایک جو اندر ایک وہ ہے وہی باہر آ جائے گا تو کام اور خراب ہو جائے گا, تو اچھا کر دے. تو ہمیں اپنی شخصیت کو کیا کرنا ہے, اچھا بنانا ہے. ہپوکریسی, منافقت, سپلٹ پرسنالٹی, ان ساری چیزوں کی اسلام کے اندر آپ روشنی میں دیکھیں تو کنڈیمنیشن ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان زندگی کا انداز دیکھیں, جو صحابہ صفا تھے اگر ان کو کھانے کو نہیں ملتا تو بھوکے رہ کر کے بھی انہوں نے وقت گزارا ہے. انہوں نے, آپ اسلام کے ہیروز دیکھیں سبحان بھائی, جو ہیروز تھے اسلام کے, فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ. آپ نے جب کرتا پہنا تو آپ سے سوال ہوا جی یہ جتنا کپڑا سب کو ملا ہے اتنے میں تو آپ کا کرتا بنتا ہی نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا کہ میرے بیٹے نے مجھے دیا. صحیح بات. یہ کیا ہے؟ حقیقت ہے, حقیقت ہے, سچائی ہے. اور سچائی کے بعد کیا ہے؟ کوئی ریگریٹ نہیں ہے. سپلٹ پرسنالٹی کے بعد کیا ہے؟ ریگریٹ ہے, پچھتاوا ہے. اور پچھتاوا جو ہوتا ہے نا سبحان بھائی, وہ زندگی میں ایسے ہی انسان کو جکڑ لیتا ہے کہ بس پھر بندہ اس جال سے پھر باہر نکل نہیں پاتا. وہی اس کے نام ہی رکھ دیا نا ہم نے, ٹینشن, انگزائٹی, ڈپریشن, پچھتاوے کے ہی انگریزی کے نام مختلف. اب یہاں پر یہ ایک چیز آپ نے جو بتائی نا کہ یہ جو ظاہر و باطن والی, جی سلمان بھائی ایک بابا جی تھے, میری شادی کے بعد انہوں نے 2 نصیحتیں کی تھی. ایک نصیحت مجھے یاد ہے, انہوں نے پنجابی میں کہا تھا کہ پتر جے تے اندر والا ڈگیا ہوئے نا باہر والا اکڑیا رہ نہیں سکتا, کہ اگر تو اندر والا گرا ہو نا باہر والا تمہارا اکڑا نہیں رہ سکتا. تے جی اندروں اکڑیا ہوئے باہر والا ڈگیا نہیں رہ سکتا. آپ اندر سے جو گرا ہوا ہے نا عاجز ہے, اندر سے جو نرم ہے, اندر سے جو صحیح ہے, یقین کریں وہ اندر والی خوشبو باہر آ جاتی ہے.
اور اندر اگر پرابلم ہے نا، وہ جو مرضی ایکٹنگ کر لے، یاد رکھیے ایکٹنگ کچھ دیر کے لیے ہی ہوتی ہے، اسی لیے اس کو ایکٹنگ کہا جاتا ہے، ورنہ وہ ایکٹنگ نہیں ہے، وہ نیچرل ہے، وہ ایکٹنگ رہے گی، کہیں نہ کہیں آ کے بندہ اصل میں آ جائے گا۔ دیکھیں نا، میرے پاس ایک اسٹیٹسٹکس ہے کہ اعتبار کرنا مشکل ہو گیا ہے، صحیح، یہ ایک اسٹیٹسٹکس ہے، اعتبار کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ یعنی 1990s میں 2000 کے اندر جب سے آپ نے راشن لینا شروع کیا تب سے اس زمانے میں انسان اپنے دل کی حالت تقریباً 10-12 لوگوں سے اچھی طرح شیئر کر لیا کرتا تھا، وہ اعتبار کرتا تھا کچھ لوگوں پر کہ میں اپنے دل کی بات شیئر کر لوں گا، یعنی اسے اعتبار تھا کہ شیئرنگ ہو جائے گی۔ شیئرنگ کرنا آسان نہیں ہوتا، انسان شیئرنگ وہاں کرتا ہے جہاں اس کو سب سے پہلے یقین ہو اس کا راز بچ جائے گا، یہ راز نہیں آگے جائے گا۔ نمبر 2 ہو سکتا ہے اس کو مدد کا بھی یقین ہو۔ ویسے تو کہا جاتا ہے کہ دوست ہوا جسے شیئرنگ کی ضرورت ہی نہ پڑے، جب وہ دوست ہے اس کو خود پتہ نہیں چل رہا۔ بہرحال آزمانا نہیں چاہیے، لیکن اس وقت 2 بندوں کے اوپر ایسا ہے کہ شیئرنگ میں کر سکتا ہوں، یعنی یہ 12 سے 2 رہ گئے، باقی 10 اٹھ گئے، اور یہ ٹائم اس کا تقریباً 23-24 سال کا عرصہ ہوا ہے کہ اب اعتبار نہیں لوگوں کو رہا کہ میں اس سے کہوں گا تو فائدہ کوئی نہیں ہوگا، وہ چیز نہیں ہوگی، وہ ترکیب نہیں ہوگی۔ اور یہ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ منافق اگر دوست بھی ہو نا، تو اب اس کے دوست کو پتہ چل گیا ہے کہ یار یہ اس کا طریقہ واردات کیا ہے، کیونکہ جب آپ جس کے ساتھ زیادہ لمبے عرصے کے لیے رہتے ہیں آپ کو 2 چیزیں تو پتہ چل جاتی ہیں، ایک اس کے منفی پہلو، آپ کو پتہ چل جاتے ہیں اس میں نیگیٹیوز کیا ہیں، کیونکہ دن رات ساتھ ہے تو وہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو فلاز آف ہیومنز ہیں وہ تو اس میں ہیں۔ نمبر 2 طریقہ واردات سے میری مراد یہ ہے کہ ہر بندے کا خاص طریقہ ہوتا ہے چیزوں کو ہینڈل کرنے کا نا۔ اب آپ نے وہ رشتہ نبھانا ہے یا نہیں نبھانا، نیگیٹیوز کے ساتھ ہی ہے، نبھانا ہے تو اس کے منفی کو آپ لے کے چلیں گے، نہیں نبھانا تو پھر وہ رشتہ اگر ایسا ہے تو آپ اس کو جواب دے سکتے ہیں کہ یار آپ نے ترکیب نہیں کرنی۔ تو اعتبار کرنا بڑا مشکل ہے، آپ اس دوست پہ کیسے اعتبار کریں گے جو دوست آپ کے سامنے منافقانہ رویہ اس نے رکھا ہوا ہے، جان چھڑائیں گے، سارا کچھ کریں گے۔ کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے آپ؟ درست فرمایا سبحان بھائی، یہ ہمارا بھی ایک کام ہے کہ اعتبار کریں تو سوچ سمجھ کے اعتبار کریں، کہتے ہیں اندھا اعتبار، بلائنڈ ٹرسٹ نہ کریں، بالکل صحیح بات ہے۔ سبحان بھائی، کوئی بھی چیز ہے نا اس کو پرکھنا ہمارا کام ہے۔ آپ جو ہے وہ سفر کر کے ٹریول کر کے آئیں، آپ کے پاس 2-3 کلاسز تھیں، آپ اکانومی کلاس میں آ سکتے ہیں، آپ کے پاس 2-3 آپشنز تھے، بزنس کلاس ہے، اے سی کلاس ہے، میں آ رہا تھا ادھر، آپ نے لے لیا، اچھا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ آپ نے کس کا انتخاب کیا جو آپ کے لیے یوزفل آپ کو لگا، آپ نے وہ آپشن کیا کر لیا، یوزفل ہے، افورڈیبل ہے، دونوں ساری چیزیں آپ نے کیا کیا، غور فکر کیا نا۔ تو اعتماد کرنے کے لیے بھی ہمیں کیا کرنا پڑے گا، غور فکر کرنا پڑے گا۔ ہر بندہ قابل اعتماد نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ جب بھی جی چاہے نئی دنیا بسا لیتے ہیں لوگ، جب بھی جی چاہے نئی دنیا بسا لیتے ہیں لوگ، ایک چہرے پر کئی چہرے لگا لیتے ہیں لوگ۔ تھا ابھی بیان، ابھی کچھ بیان ہے، گویا تیری زبان کے نیچے زبان ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بعض اوقات سبحان بھی ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنی جو ذمہ داری ہے وہ بھی کیا کرتے ہیں، دوسرے بھی ڈال دیتے ہیں۔ بھئی اب جیسے میں نے آپ کے ساتھ پروگرام کرنا ہے، پڑھ کے آنا، تیاری کر کے آنا، آپ نے مجھے چیزیں بھیجیں، یوں ہم پروگرام چلائیں گے، اس کے اوپر ذہن بنا کے آنا، میرا کیا ہے کام ہے۔ اب میں بولوں جی مجھے تو لکھ کے ہی نہیں دیا جی، مجھے آپ کو کیا بھائی اس یہ بات کہنے سے کیا ہوگا کہ میں آپ کو میسج سبحان بھائی یار میرا جو ہے نا وہ سر درد کر رہا ہے، میں تو نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے۔ اچھا کیا میں آپ کو بولوں سبحان بھائی آپ جیسے بندے کے سوال میں کہاں دے سکتا ہوں؟ او بھائی یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا یہ واقعی آپ کا اندر دل اس بات سے کیا کر رہا ہے، کنیکٹ ہو رہا ہے؟ پہلے تو اس بات پہ جو ہے وہ غور کریں۔ اور دوسری بات جو میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے، اپنی ذمہ داری دوسروں پر مت ڈالیں۔ ہر بندہ قابل اعتبار نہیں ہوتا، جس پر اعتبار کرنا ہے، اعتماد کرنا ہے، سوچ سمجھ کے اعتبار کریں، اعتماد کریں۔ آپ دیکھیں سبحان بھائی، لوگ قدم رکھتے ہیں نا، آپ سفر کہیں کر رہے ہوں، آپ کو جگہ کا پتہ نہیں، پہاڑی علاقے میں سفر کر رہے ہوں، تو آپ برف ہے مثال کے طور پر، آپ نے برفانی آپ نے ٹریول کیا، میں ایک جگہ پر تھا تو میں نے سبحان پاؤں رکھا اپنا، ادھر پاؤں رکھا تو میرا سارا پاؤں میرا اس میں کیا ہو گیا، دھس گیا برف کے اندر۔ اچھا اگر میرے پاس چھڑی سٹک نہ ہوتی تو سلمان بھائی آج پتہ نہیں کہاں ہوتے، یہ ایک اگلی بات ہے۔ تو پاؤں رکھتے ہوئے بندہ کیا کرتا ہے، دیکھ لیتا ہے میں یہاں گروں گا تو نہیں،
गाड़ी खरीदनी हो तो बंदा देखता है गाड़ी मुझे फंसवाएगी तो नहीं, गाड़ी में से काम तो नहीं निकल आएगा, साथ में क्या करो खुद तो आपको तो मुझे आपको तो आपकी तो चलो दूसरी बात है माशाल्लाह अल्लाह बरकत दे आपको, भाई मुझे गाड़ी का पता ही नहीं है तो मैं क्या करूंगा साथ में मैकेनिक को लेके जाऊंगा ना, क्यों लेके जाऊंगा ताकि मैं धोखा ना खाऊं। तो एतबार करने के एतबार से हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम भी जब तक किसी को आजमा ना लें, उसका जांच ना लें, उसकी चीजें इफ एंड बट्स को देख ना लें, तब तक उस पर ट्रस्ट। सलमान भाई यहाँ पर एक बात ये तो भी है ना कि आप हो सकता है वो जिस जगह पर आप एतमाद करना चाह रहे हो वो स्किल सेट उसके पास ना हो, लेकिन उसके पास और कुछ हो सही। और आप ऐसे हैं कि अब फॉर एग्जांपल आपका दोस्त है और वो एक खास चीज़ उसके अंदर है कि वो नहीं कर, कुछ लोग बोलने में बड़े माहिर हैं, कुछ लोग अमली तौर पे बहुत माहिर हैं, कुछ खामोश हैं लेकिन मसाइल का हल बहुत अच्छा निकाल सकते हैं, कुछ तहरीर बड़ी अच्छी लिख सकते हैं लेकिन बिल्कुल खामोश रहते हैं, कुछ के अंदर ऐसा नहीं होता कि वो कलाम कर सके। मिसाल के तौर पे कोई बंदा चाहे कि जी मैंने बड़ा अच्छा काम किया, इसकी तारीफ होनी चाहिए थी, तारीफ क्यों नहीं की तुमने, तारीफ करनी चाहिए थी, तारीफ क्यों नहीं हुई? ओ भाई उसके पास कलाम की ताकत नहीं है, उसके पास मिजाज नहीं है, लेकिन वो मोतरफ है आपका, वो आपको अच्छा समझता है। अब आप इस वजह से उसको रिजेक्ट तो ना करें कि यार ये बोल नहीं सकता। आप अगर अच्छे लीडर हैं या वो बंदा काम का है तो फिर आप खोदें, आप बैठ के उसमें से तलाशें। आपका बच्चा जो है वो कपड़े पकड़ते हुए बर्तन पकड़ते हुए लापरवाही कर जाता है, चीज़ गिर जाती है, इस वजह से पूरी पर्सनैलिटी को डैमेज ना कर दें या ऐसे ना उसको आजमाएं कि वो बेचारा फिर गलत बयानी करने पर मजबूर हो जाए। थोड़ा सा ये भी तो देखें ना, माँ से कर रही होती है, माँ से कर रही होती है जी। इसमें फर्क है सुभान भाई, जो आप पहले बात फरमा रहे थे उसमें और इसमें क्या है फ़र्क है। नंबर एक, एतमाद करना है तो देखना पड़ेगा। नंबर दो, अब ये हमारा है, डोंट रश टू जज, जज करने के लिए दौड़े नहीं। हाँ जी, भाई यहाँ अगर ये कामयाब नहीं भी हुआ तो इसको दूसरी जगह पर ट्राई कर ले। वो अच्छा, एक हुनर नहीं दूसरा हुनर मौजूद हो सकता है। यहाँ सुभान भाई मैं समझता हूँ जिम्मेदारी किसकी है, मेरी है। आप मुझे काम कहते हैं यार सलमान भाई आपको जो है ना वो फारसी में स्पीच करनी है, फलान जगह पर हम एक जो है वो फारसी पढ़ाने वाले लोग जमा कर रहे हैं, आप आ जाएं। तो मेरा काम क्या है, मैं बोलूँ आप अजी मुझसे कौन अच्छा बोलेगा, आप लाएं जरा, मैं करता हूँ। और फारसी की फे का भी पता नहीं है, ठीक है। मैं आपका नाम क्या है ये फारसी में नहीं बोल सकता, और मैं आपको फारसी में क्या करूंगा, फारसी के जानने वाले नॉलेज रखने वाले लोगों में क्या करूंगा, स्पीच करूंगा। और हाल क्या है, इस फारसी का एक लफ्ज भी नहीं आता। सही सही सही। सुभान भाई भी मारा जाएगा और बाद में ज्यादा कौन मारा जाएगा, मैं ही मारा जाऊंगा। आपकी तो पर्सनैलिटी रहेगी कुछ। जी, तो इंसान को सुभान भाई एक सबक है, इंसान को उसके अंदर नो कहने का हौसला होना चाहिए। बिल्कुल जबरदस्त, इट्स वेरी गुड। हाउ टू से नो, ये भी एक पूरी साइंस है। लेकिन से नो, आप नो कहें, भाई मुझे जहाज चलाना नहीं आता, मैं बोलूं मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती, ठीक है। मुझे कोई और 100 काम है, मदनी चैनल के आप काम ले लें, किसी भी फील्ड का काम ले लें आप, मुझे घर तामीर करना नहीं आता, मुझे इलेक्ट्रिशियन का काम नहीं आता, मुझे और काम नहीं आते। ये नहीं को जिंदगी में क्या करें, ऐड करें। वो बंदा जो कहता है कि मैं हर फन मौला हूँ, मुफ्ती काजी साहब ने बड़ी बात फरमाई, प्यारी बात, वो कहते हैं जो कहता है मैं हर फन मौला हूँ, वो कोई फन मौला नहीं। तो हाउ टू से नो ये भी हमें पता होना चाहिए। यहाँ पे ये चीज देख लें सलमान भाई, अमीर अहले सुन्नत की जात को देखें जी, और वो अफराद जो कि दुनिया में एक अच्छे लीडर बनकर आए जी, कि वो खुद बज़ाहिर जो है वो हर फन में माहिर नहीं होते, ये पॉसिबल नहीं है कि वो हर फन में माहिर हो, लेकिन हर फन के माहिर को चलाना वो जानते हैं, ये उनके अंदर फ़न है। फॉर एग्जांपल जो स्कूल का ऑनर है, स्कूल का मालिक है, उस ज़मीन का मालिक है, वो इतना अच्छा उस्ताद नहीं है लेकिन वो सारे उस्तादों को चला रहा है। एक जो कंपनी का मालिक है, हो सकता है उसने कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर कोई डिग्री ना ली हो, लेकिन बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग उसके अंडर चल रहे हैं। एक सल्तनत का, एक रियासत का फरमा रवा है, उसने खुद कोई कंपेटिटिव एग्जाम नहीं दिया हुआ, लेकिन वो सारे अफसरान को चला रहा है। तो एक बहुत बड़ा हुनर ये है कि आप हुनरमंदों को चला सकते हैं। लीडिंग स्किल्स है, ये एक स्किल है, स्किल सेट अलग से। अच्छा, अब अगर वो बंदा फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी में मैं मुलाजिम हूँ, मैं काम करता हूँ, ह्यूमन रिसोर्स का काम करता हूँ, और आप मुझे कहते हैं 13 बंदे हायर करो, और मैंने 13 बंदे नए कंपनी में एम्प्लॉई मुलाजिम हायर करने हैं, और मैं आपके पास आके कहूँ कि जी किस तरह हायर करने हैं, तो पहली तो बात ये आएगी ना कि सोबान को फिर ह्यूमन रिसोर्स का मैनेजर क्यों बनाया, जब मैंने ही 13 हायर करने थे, मैंने मार्केटिंग भी चलानी है, मैंने कॉमर्स भी चलानी है, मैंने अकाउंट्स भी चलाना है, और मैंने नई हायरिंग भी करनी है, तो फिर तो कुछ ना रह गया। आप मुझे कहें मुझे ह्यूमन रिसोर्स नहीं आती, तो मैं उस जॉब पर क्यों आया? तो इसका मतलब ये हुआ कि अपने आप को वही प्रेजेंट करें जो आप हैं, और जो आप नहीं हैं इज्जत के साथ नो कह दें। ऐसा ही। और अगर उस चीज की जरूरत है, नो कहने के बाद जाएं,
ایک پیریڈ کے اندر وہ چیز سیکھ کر آئیں واہ. اور اب بتائیں کہ جی میں یہ چیز سیکھ چکا ہوں, کتنے پرسنٹ سیکھ چکا ہوں, یہ بھی ایک بات ہوتی ہے نا کہ اتنے پرسنٹ میں. کچھ چیزوں کے اوپر پرسنٹیج مکمل کبھی نہیں ہو سکتی. فار ایگزامپل جیسے جدید دور ہے, ایڈیٹنگ کا دور ہے, نئی نئی سوشل میڈیا چیزیں آ رہی ہیں, ہر وقت ایڈیٹنگ کے گرافکس کے نئے سافٹ ویئر آ رہے ہیں. آپ جو بھی کر کے آئیں گے واپس آئیں گے نہیں آ چکا ہوگا, تو پھر چیز آ جائے گی. تو یو مسٹ بی ویری کیئرفل ان سیئنگ نو. اچھا سبحان بھائی, میں یہاں آپ کو ایک اور بات بتاؤں. آپ ماشاءاللہ بہت سارے نوجوانوں کو ملتے ہیں, پروفیشنلز کو ملتے ہیں. آپ نے کبھی ناکام لوگوں سے ملاقات کی؟ بالکل. ناکام بندے سے بندہ یہ سیکھے کہ میں نے خود کو ناکامی سے کیسے بچانا ہے. سبحان بھائی, جو لوگ جاب کے حصول میں یا جاب کی کنٹینیوٹی میں ناکام ہوتے ہیں, ان کی ایک بڑی وجہ آپ کو یہ ملتی ہوگی کہ انہوں نے اپنی سی وی میں وہ سکلز لکھی ہیں جن کے ایس کا بھی ان کو پتہ نہیں ہے. صحیح بات. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ایسا ہی. آگے پہلے نمبر پر تو شرعی طور پر دیکھ لیں کہ جس کام کے لیے آپ نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے, آپ کو وہ کام آتا ہی نہیں ہے. ڈاکٹر ہے, ڈاکٹر کے ساتھ رہنے والا کمپاؤنڈر ہوتا ہے, وہ ڈاکٹر تو نہیں بن جاتا نا. وہ اس پر ایک مثال ہے, بڑی پیاری سی حکایت ہے. وہ ایک بندہ تھا, وہ کسی پرانے زمانے کی بات ہے نا, وہ کسی حکیم کے ساتھ رہتا تھا. تو حکیم کے پاس جناب بندہ بھاگتا بھاگتا, حکیم صاحب ہمارے گھر میں پیشنٹ ہے, بڑی اس کی سیریس کنڈیشن ہے, آپ چلیں. حکیم صاحب نے اپنا تھیلا اٹھایا, جناب چلو بھائی پہنچ گئے وہاں پہ. اب جو ان کا وہ پھکیاں کوٹنے والا تھا یہ بھی ساتھ چلا گیا. حکیم صاحب پہنچے تو حکیم صاحب نے مریض کو دیکھا اور چارپائی کے نیچے نظر پڑی تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تربوز کے نا چھلکے رکھے ہوئے ہیں. تو حکیم صاحب نے کہا کہ میں نے آپ کو کہا تھا اس کو تربوز مت کھلائیں, آپ نے اس کو تربوز کھلایا ہے یا اس نے خود کھایا ہے, لہذا اب یہ کیا ہو گیا ہے, بیمار ہو گیا ہے. اب جو پھکی کوٹنے والا تھا نا, اس نے کہا کہ میں بھی حکیم بن گیا بھائی. اس نے اپنی دکان کھول لی. اب اس کے پاس بھی کوئی بندہ بھاگتا بھاگتا, اس نے کہا حکیم صاحب وہ مریض بڑا سیریس کنڈیشن میں ہے, آئیں ذرا چلیں. اس نے بھی اپنا بستہ اٹھایا, یہ بھی وہاں پہنچ گیا. اس نے چارپائی کے نیچے دیکھا تو وہاں ٹوٹا ہوا گھڑا رکھا ہوا تھا. اس نے کہا کہ اس نے ٹوٹا ہوا گھڑا کھایا ہے اسی لیے یہ بیمار ہوا ہے. تو یہ نہیں ہوتا. آپ کسی کے ساتھ آپ رہ گئے, آپ بولیں یار یہ سارے کام مجھے بھی آ گئے. جو کام سبحان بھائی جس کام کے لیے ہم ایلیجیبل نہیں ہیں اس کام پر ہم اپوائنٹ بھی ہو جائیں تو وہ جو ارننگ ہمارے پاس آ رہی ہے نا, اسلام اس کو اسٹرکٹلی فوربیڈن قرار دے رہا ہے. آپ نہیں وہ لے سکتے. جب میں ڈاکٹر نہیں ہوں تو میں علاج میں ہاتھ نہیں ڈال سکتا. میرا علاج میں ہاتھ ڈالنا جائز نہیں ہے, میرا وہ کام کرنا جائز نہیں ہے جب میں ہوں ہی نہیں, میرے پاس معلومات ہی نہیں ہے, معلومات نہیں ہے, تجربہ نہیں ہے, ایکسپیرینس نہیں ہے, سیکھا نہیں ہے. تو یہ اسلام کی روح سے بھی ہمارے لیے درست نہیں ہے. اور دوسرے دنیاوی اعتبار سے بھی آپ دیکھیں تو آپ کسی پہ تجربہ کر رہے ہیں. وہ ہمارا ایک تھا الیکٹریشین, وہ خود تو ماہر تھا, تو اس نے اپنے ساتھ ایک بچہ رکھا تھا, اس کو پٹھو کہتے تھے بچے کو. تو مسجد میں کیا کرنا تھا, سلیکٹر لگوانا تھا. تو اس نے الیکٹریشین نے کیا کیا, اس نے پٹھو کو بھیج دیا, بھائی تم ذرا جا کے دیکھو تو میں پیچھے آتا ہوں. اب وہ بچہ تھا وہ آ گیا. اس نے آ کے جناب اپنا جو بھی کام کرنا تھا نا وہ سارا سلیکٹر اس نے کیا کیا, جلا دیا, خود ہی لگا دیا. نہیں لگا دیا, اچھا لگا دیا. اس کے آنے سے پہلے ہی سارا کام اس نے لگا دیا. اب لگانے کے بعد وہ کیا کر رہا ہے, چیک بھی کر رہا ہے. اچھا میں وہاں کچھ دور ہی کھڑا تھا, دیکھ رہا تھا میں بھی کیا ہو رہا ہے. جیسے ہی اس نے سلیکٹر کو 0 سے 1 پہ کیا نا, ایسا دھماکہ ایکسپلوژر ہوا اور ایسی آگ نکلی سبحان بھائی, اللہ کی پناہ. یعنی ہر طرف ایک تھرتھلی جو مچ گئی. بہرحال پٹھو بچ گیا, بچہ بچ گیا, لیکن آپ دیکھیں نقصان کتنا بڑا ہو گیا. آگ لگ گئی. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ مزید کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا, اس کی جان بچ گئی. تو بعض اوقات جو کام ہمیں نہیں آتا ہم جب وہ کرنے جاتے ہیں خاص طور بندے کو بہت بڑا خمیازہ بھی بعد میں بھگتنا پڑتا ہے. اصل میں یہ جو آج کے دور کے اندر جو ڈائیورسفائڈ چیزیں ہیں نا, یعنی بہت کچھ ہے, فن بھی بہت زیادہ ہیں, بہت کچھ ہے. اس میں انسان کو یہ چیز دیکھ لینی چاہیے کہ کون سا سکل سیٹ اس نے رکھنا ہے اور کس چیز کے اوپر اس نے آگے بڑھنا ہے. آپ نے کبھی ایسے نہیں دیکھا ہوگا کہ ایک انجینئر بھی بہت اچھا ہے اور ڈاکٹر بھی بہت اچھا ہے. اگر دیکھا بھی ہے تو اس کو پوچھ لینا کہ تمہارا دماغ کو کیا ہوا تھا کہ تم دونوں جتنے پڑھ گئے, کہ جب انجینئر تھے تو انجینئرنگ کی فیلڈ اتنی بڑی تھی, اس میں آگے بڑھتے جاتے. ڈاکٹر تھے تو میڈیکل سائنس کی فیلڈ اتنی بڑی تھی. بہرحال انسان کو یہ دیکھنا چاہیے, اور کاروباری معاملات میں, جاب میں, گھر کے اندر 2 چہرے رکھ کے آگے بڑھنا
ایک ایسی بات کرنا جو اس کے دل میں نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے. یہ نہ ہو کوئی اور آ کے بتا دے یا ان کے عمل سے ظاہر ہو جائے کہ یہ بات نہیں تھی. چور ہے نا، چور بالآخر پکڑا جاتا ہے. ایسا ہی وہ کہتے ہیں چور کی 14 آنکھیں ہیں. چور کی بھلے 14 آنکھیں ہیں، چور پکڑنے والوں کی بھی بڑی آنکھیں ہوتی ہیں، ان کی 40 ہوتی ہیں. ایسے ہی پنجابی میں کہتے ہیں چوراں نو پے گئے مور تے موراں نو اگوں اور. یہ بھی کام ہوتا ہے. ہر شیر کے اوپر کیا ہے؟ سوا شیر بھی ہے. چور جو ہے نا، چور یہ بالآخر کیا ہوگا؟ پکڑا جائے گا. تو یہ جو سپلٹ پرسنالٹی والا آدمی ہے نا، 2 منہوں والا آدمی، یہ بھی کسی نہ کسی لہجے میں جا کے، کسی نہ کسی درجے میں جا کے چور ٹائپ ہی بنتا ہے. ایسے ہی ہوتا نا بھائی. ایک جیسے وہ ہمارے آپ درس نظامی کریں تو اس میں اگر آپ علم نحو پڑھیں تو اس میں ہے حروف مشبہ بالفعل، انا کانا لکنا لیتا لاللہ. ٹھیک ہے، پھر ان کے اپنے اپنے معنی ہیں. تو اس میں جب لفظ بولا جاتا ہے حروف مشبہ بالفعل، وہ کہتے ہیں انا و اخواتھا، انا اور اس کی بہنیں، وہ لیتا لاللہ کانا لکنا، یہ ساری کیا ہیں؟ انا کی کیا ہیں؟ بہنیں ہیں. تو یہ جو سپلٹ پرسنالٹی ہے نا، یہ منافقت جو ہے نہیں، وہ سامنا اپنے آپ کو کرنا، تو یہ بھی چور کی کہیں نہ کہیں جا کے کیا ہو جائے گا؟ بالکل بہن بھائی آپس میں، یہ فیملی ہے ساری، بن نہیں جائے گا. تو اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگوں میں سے بدترین 2 منہ والے کو پاؤ گے. تم لوگوں میں سے بدترین اس کو پاؤ گے جو کیا ہے؟ 2 منہ والا ہے، جو ان کے پاس ایک منہ سے آئے اور ان کے پاس دوسرے منہ سے آئے. یہاں آ رہا ہے کسی اور منہ سے آ رہا ہے، وہاں جا رہا ہے کسی اور منہ سے جا رہا ہے. تو یہ 2 منہ والا بندے کو یعنی یہ یہاں پہ تو 2 منہ والا آپ کو پتا ہے کون ہوتا ہے؟ سانپ. اور سانپ کو گھر میں گھسنے نہیں رکھتا، آفس میں نہیں رکھتا، دکان پہ نہیں رکھتا، کاروبار میں نہیں رکھتا. کسٹمر بھی ہو تو سانپ، کون سانپ کو کسٹمر بنائے گا؟ کوئی نہیں بنائے گا، کیونکہ اس کو پتا ہے جب یہ آئے گا تو ڈنک ہی مار کے جائے گا. سانپ کو آپ پر پیار بھی آیا نا تو بھی اس نے کیا کرنا ہے؟ آپ کو ڈنک ہی مارنا ہے. اوپر سیدھا بڑی خوبصورت ہو جائے، مارنا اسے ڈنک ہی آپ کو. لیکن اب یہ دیکھیں نا سلمان بھی، کسی کو نہیں پتا چل رہا کہ سپلٹ پرسنالٹی ہے. ٹھیک ہے، آپ نے بچا لیا تھوڑی دیر کے لیے. یہ تو دیکھیں نا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. جی، یعنی ایک چیز یہ جو سوچ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. فار ایگزامپل آپ دیکھیں، ایک بندہ 50 لاکھ کا جانور لے آیا، 50 لاکھ کا جانور اس نے خریدا، اور اب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربان کرنے کی نیت سے ایک اس کے اوپر واجب تھی قربانی، اس میں لیا. تو واضح طور پہ کس طریقے سے کور کیا گیا کہ ہڈیاں وہ تو پھینک دو گے، خون نالی میں بہہ جائے گا، گوشت خود کھا لو گے، جو کھالا ہے مدرسے والے لے جائیں گے. میرے تک پہنچے گا دل کا تقویٰ، یعنی وہی جو پرسنالٹی تمہاری اندر ہے. اچھا یہاں پر اگر اسی کی مثال لیں، یہ ہو نہیں سکتا کہ 50 لاکھ والا آپ نے جانور لیا تو بطور انسان اب وہ جذبہ نہ آئے. ہو سکتا ہے آئے. تو یہاں پہ آپ کو تھوڑی تربیت کرنی پڑے گی. You have to deal with your heart, your emotions. Emotions ضرور ہوں گے. اب آپ نے کس طرح تربیت کرنی ہے، یہ پورا ایک چیپٹر ہے. کتنی واضح مثال دے دی گئی کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اور انجینئر صاحب آپ دن کے ٹائم پر وہ کام کر رہے ہیں کسی کمپنی کا، اور شام کو اپنے ڈرائنگ روم کے اندر بیٹھ کے آپ کانٹریکٹ سائن کر رہے ہیں، اور سریا لگنا تھا اس کے گتے لگ رہے ہیں. مریں گے تو سارے بیچارے غریب امپلائی اور غریب مزدور. اس طرح ڈاکٹر صاحب وہ جو کالا سا ایکس رے ہے، ہمیں تو بالکل پتہ نہیں چل رہا کیا ہے، وہ کالا 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 ہوا ہوا سارا. آپ کو پتا ہے ہڈی ٹوٹی ہے کہ نہیں ٹوٹی، 3 لاکھ کا آپ نے کہہ دیا آپریشن، یہ آپ کو پتا ہے. یعنی ہر پیشے کے اندر سلمان بھائی یہ سینٹنس کتنا امپورٹنٹ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اندر ماں پڑی ہوئی ہے آپریشن تھیٹر کے اندر، اور ایک دم سے کوئی باہر آ کر کہتا ہے جناب 10,000 روپے کی چیز چاہیے، جناب 10,000 روپے کی چیز چاہیے. دنیا کا کوئی بندہ بھی اندر نہیں جائے گا، 10,000 پہ ارینج کرے گا چاہے قرضہ اٹھانا پڑا. یعنی یہ 2 منہ والا ہونا اس بندے کو کتنا شر والا بنا رہا ہے، اس بات کا اندازہ لگانا جو ہے وہ کتنا مشکل ہے. سلمان بھائی میرے سامنے یہ ایک چیز لکھی ہے، بڑی پیاری مجھے لگی، میں نے کہا آپ سے شیئر کرتا ہوں، اس سے آپ کی رائے لیتا ہوں. حضرت سیدنا امام محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک شخص سے اس کا حال احوال پوچھا، تو وہ بڑی مایوسی سے بولا اس کا کیا حال ہوگا جس پر 500 درہم قرض ہو، بال بچے دار ہو مگر پلے کچھ نہ ہو. آپ یہ سن کر گھر تشریف لائے، 1000 درہم لا کر اس کو پیش کرتے ہوئے فرمایا 500 درہم سے اپنا قرض ادا کر دو اور بقیہ 500 اپنے گھر کے خرچ کے لیے رکھ لو. اس کے بعد آپ نے اپنے دل میں عہد کیا آئندہ کسی کا حال دریافت نہیں کروں گا. حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، امام ابن سیرین نے یہ عہد اس لیے کیا کہ اگر میں نے کسی کا حال پوچھا اور اس نے اپنی پریشانی بتائی، پھر اگر میں نے اس کی مدد نہیں کی تو میں پوچھنے کے معاملے میں منافق ٹھہروں گا. میں آپ سے ہی پوچھتا ہوں، منافق تو وہ نہیں ٹھہریں گے، یہ ان کا اپنا رتبہ ہے ایک نا، اور ان کا اپنا تقویٰ ہے کہ وہ اس کو کریں کہ ساتھ ایک بندہ رہ رہا ہے اور وہ نہیں کر سکتا.
تو یہاں پر یہ آپ کسی کے ساتھ ہوں اور اس بندے کے اندر آزمائش آ جائے، پریشانی آ جائے، لیکن آپ اس کی مدد بھی نہیں کر سکتے، اور لیکن اب کیا کریں گے آپ؟ کیا ارشاد فرمائیں گے اس حوالے سے؟ جو ہمارا ٹاپک ہے اس کو کس طرح کور کریں گے آپ؟ مدد نہیں کر سکتا تو میں اس کو کم از کم آسرا نہیں دوں گا، آسرا نہ دو۔ بعض اوقات بندہ کیسے آتا ہے، سبحان بھائی میں ہوں یہاں پہ، بالکل پریشان آپ نے نہیں ہونا، کوئی بھی نیڈ ہو، پیسے چاہیے ہو میں حاضر ہوں، خون چاہیے ہو میں حاضر ہوں، ہاسپٹل جانا ہو میری گاڑی کیا ہے حاضر ہے، اور آپ کو کوئی کام ہو میں کیا ہوں حاضر ہوں، اور مجھے پتا ہے کہ میں حاضر نہیں ہوں، نہ میں ہوں گا، نہ میں ہوں گا۔ اب سبحان بھائی فون کرے تو میں کیا کروں؟ فون اٹینڈ نہ کروں، صحیح بات ہے، یا فون کیا کر دوں؟ بند کر دوں۔ تو جھوٹے آسرے مت دیں کسی کو، یہ بھی سبحان بھائی سپلٹ پرسنالٹی کی ہی قسم ہے کہ آپ یوں پورٹریٹ کر رہے ہیں کہ جی میں نے آپ پر کیا کیا ہوا ہے، چھاؤں کی ہوئی ہے، جبکہ آپ کو پتا ہے کہ میں اپنے لیے میں نے چھاؤں نہیں کی ہوئی، تو کسی کے لیے میں نے کیا چھاؤں کرنی ہے۔ صحیح بات، صحیح بات۔ جھوٹے آسرے مت دیں، لارے لپے کسی کو مت لگائیں، کوئی بھی پیسے چاہیے ہوں تو مجھے فون کر لینا، صحیح ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ میں خود ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوں، میں نے کیا کسی کو جو ہے وہ کرنا ہے۔ اچھا لوگ کیا کہتے ہیں ہم تسلی دے رہے ہیں، تسلی دینے کا یہ طریقہ نہیں ہے، اچھا کام کرنا ہے تو اچھے طریقے کے ساتھ کرنا ہے، آپ نے تسلی دینی ہے تو آپ اس کو اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کا رستہ بتائیں، بالکل صحیح بات۔ جو آپ بتا سکتے ہیں۔ آج جب آپ خود نہیں کر سکتے، جو کرنے والا ہے اس کا رستہ تو بتائیں۔ یہاں پر یہ بھی تو ہے نا کہ فار ایگزامپل واقعی اس بندے کے پاس وہ ہے ہی نہیں کرنے کے لیے، پیسہ نہیں ہے، وقت نہیں ہے، وہ آ رہا ہے ٹھیک ہے، ایک داد رسی کر رہا ہے۔ یہاں پر ایک اور بات ہم نے سنی اور دیکھی کہ کتنا کر سکتا ہے اتنا کر لے۔ دینے والے کے بارے میں کہا کہ آپ کے دینے کی کوئی حد ہونی چاہیے، کیونکہ عام طور پہ لینے والے کی حد کوئی نہیں ہوتی۔ آپ کسی کی طرف گئے، وہاں پر ایک بیمار تھا، آپ پھل لے گئے اور وہاں جا کے آپ نے کچھ حالات ایسے دیکھے کہ یہاں پر ضرورت ہے، تو وہاں جا کر آپ نے کچھ پیسے دے دیے اور کچھ ایسے جملے اچھے انداز سے بول دیے کہ میری طرف سے بس یہی تھا، یعنی یوں آپ نے پورٹرے کر دیا۔ یہ نہ بھی بولے نا کہ میری طرف سے یہی تھا، اس کو مزید کا لارا مت لے کر کے، ایسی کوئی بات نہ کرتے۔ آپ کو جیسے ایک اسلام بھائی کہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مجھے بڑا اچھا لگا، ان کا جب بھی کوئی عزیز بیمار ہوتا ہے نا، یا کوئی اس طرح ایمرجنسی میں آتا ہے، تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ 30-35 ہزار روپے کی ضرورت پڑے تو میں بالکل اینی ٹائم حاضر ہوں۔ اتنا ہے بتا دیا نا بھائی، اتنا میں کیا ہوں، میں حاضر ہوں، بھلے 6 مہینے بعد بالکل دینے ہوں، تو اب ضرورت آپ کو پیسوں کی ہو تو میں کتنا پیارا جملہ ہے، بڑا پیارا جملہ، اتنی لمٹ ہے، میں اتنا حاضر ہوں اس کے لیے، اینی ٹائم حاضر۔ اور عام طور پہ ایسے بھی دیکھا جاتا ہے سلمان بھائی، یعنی اس سے ریلیٹڈ ہے تھوڑی بات جو ہم بیماری کر رہے تھے، ہم نے کلپ بنایا بیماری کے حوالے سے نا، کہ اس طرح سے جو ہے وہ شادی کا لفافہ دینے سے بہت بہتر ہے کہ بیمار کو اس حالت میں لفافہ دے دیا جائے۔ تو ایک میرے پاس بندے کا میسج آیا اور بڑا تھاٹ پرووکنگ تھا، کہتا آپ کچھ ایسا بھی ایڈ کر دیں کہ بیماری کے وقت آپ چلے لفافہ نہ دیں، لیکن اس پہ ناروا بوجھ تو نہ بنے۔ پھر اس نے اپنی بات بتائی کہ میں نوکری پیشہ آدمی ہوں، ابھی کچھ دنوں پہلے میں گرا ہوں اور چوٹ لگ گئی ہے، اب مجھے پوچھنے اتنے بندے آ گئے اور ان کو کھلانا اتنا پڑا کہ میں قرض دار ہو گیا ہوں۔ اس میں بھی 2 باتیں ہیں، آپ وہی کریں جو آپ کر سکتے ہیں، آپ ایکسٹرا بوجھ اپنے کندھوں پر کیوں ڈال رہے ہیں؟ یا آپ ہاسپٹل میں ہیں، آپ جوس بھی لانے تو نہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ جو تیماد دار ہے اس کی خیر خواہی کرتے ہیں لوگ، کرنی بھی چاہیے، جو کرتے ہیں وہ اچھا کرنے، لیکن تیماد دار کو بھی تو سمجھ لینا چاہیے نا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ اور ہم بھی بعض اوقات سبحان بھائی خود سے ہی اپنے اوپر کچھ ایسی چیزیں لازم کر لیتے ہیں جو ہمارے اوپر نہیں ہے۔ ایکسٹرا سینسٹیو بندے کو نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نے ایک مدنی گاؤں میں سفر کیا 12 ماہ کے مدنی قافلے میں، اس میں ایک بچہ تھا ہمارے ساتھ، نوجوان بچہ تھا، اس کا ایک ڈائلاگ تھا، وہ جس بیچارہ سینیریو سے آیا ہوا تھا تو ظاہر سی بات ہے اسی طرح کی بندہ باتیں کرتا ہے، وہ کہتا تھا نہ کرو ایسے جس میں لگے پیسے، ٹھیک ہے؟ تو ایکسٹرا سینسٹیو نہیں ہونا چاہیے، اور جو عیادت کے لیے جانے والے ہیں ان کو بھی ٹائم وقت دیکھ بھال کر جانا چاہیے۔ کھانے کے ٹائم پر آپ کہیں عیادت کے لیے سن ٹبرے چلے جائیں گے۔ سلمان بھائی صرف ایک یہ بات کہ آپ نے مریض کے پاس زیادہ دیر نہیں بیٹھنا، یہ حکم ہے، اس میں کتنا کچھ پوشیدہ ہے، بس اس کو کور کریں اس میں کہ بس آپ نے زیادہ دیر نہیں بیٹھنا، زیادہ دیر میں کھانا بھی نہیں آتا، سب کچھ نہیں آتا، آپ جائیں خود دعا کریں اس کے لیے، وہ ڈیمانڈ کر رہا ہے، اور اس کو بھی دعا کا کہیں کیونکہ اس کی دعا فرشتوں کی مثل ہے، اینڈ دیٹس اٹ۔ مدری چینل کے ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا، بہت ہی سینسیٹیو ٹاپک تھا، میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک پہ اس کو اینڈ کرتا ہوں۔ ارشاد فرمائے شب معراج میرا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے،
میں نے پوچھا اے جبریل علیہ السلام یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے عرض کیا یہ آپ کی امت کے وہ واعظ کہنے والے ہیں جو بات کہتے تھے جن پر خود عمل نہیں کرتے تھے۔ سپلٹ پرسنالٹی، منافقت، اس سے بچنا چاہیے اور کوشش یہی کرنی چاہیے کہ وہ بات کہیں جس کا پاس رکھ سکیں، پیرا دے سکیں، اور وہ بات کہیں جو حقیقت ہو۔ دیکھیے حقیقت کا آپ کو پتہ ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ سچ بات آپ کو نہ پتہ ہو۔ سچ آپ کو پتہ ہے، جو اندر ہے اور جو بات اوریجنل ہے وہی سچ ہے، تو وہی زبان تک لے کر آئیے تاکہ کل کلاں اگر کوئی اور سینیریو پینٹ اپ ہو جاتا ہے، اصل بات پتہ چل جاتی ہے، تو آپ کو شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ منافق آدمی کے اوپر لیبل لگ جاتا ہے، وہ گھر میں، کاروبار میں، مارکیٹ میں، ہمسائیگی میں، حتیٰ کہ خاندان کے اندر بدنام مشہور ہو جاتا ہے، اس پہ اعتبار نہیں کیا جاتا، اس کو لوگ بھروسہ نہیں کرتے۔ کوشش کریں آپ کی پرسنالٹی اچھی پرسنالٹی اور اسٹریٹ پرسنالٹی رہے، سپلٹ پرسنالٹی نہ بنے، اور اس کے لیے اچھا ماحول اختیار کیجئے۔ دعوت اسلامی کا دینی ماحول بہت کچھ سکھاتا ہے، اچھا لٹریچر پڑھیے۔ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی بہت سی کتب اس موضوع پر بھی موجود ہیں۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ Islam for all, Islam for all, Islam for all.